السلام علیکم میرا ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیب آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کے ہوں گے خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش باش ہوں گے. اور جناب آج کچھ گھر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ گھر جو ہے وہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی دیواریں تو ہر جگہ ہوتی ہیں, چھت بھی مل جاتے ہیں, مگر گھر تو ایک احساس ہوتا ہے. گھر وہ جگہ ہے جہاں صبح آنکھ کھلے تو کسی کی آواز آتی ہے, چاہے وہ آواز ہمیں اٹھنے پر ڈانٹ ہی کیوں نہ رہی ہو. وہ جگہ جہاں چائے کا کپ صرف چائے نہیں ہوتا ہے, اس میں خیال بھی شامل ہوتے ہیں, فکر بھی ہوتی ہے اور اپنائیت بھی. گھر وہ ہے جہاں کوئی بنا پوچھے کہہ دے کھانا رکھ دیا ہے, یا تھکے چہرے کو دیکھ کر بس اتنا کہہ دے کہ تھوڑا آرام کر لو. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ایک ہی صوفے پر روز وہی جگہ, ہلکی سی نوک جھونک اور پھر خود ہی مان جانا, خاموشی میں بھی ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرنا, یہ سب کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا مگر یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. دنیا بہت مصروف ہے اور کبھی کبھی بہت سخت بھی لگتی ہے, لیکن گھر ہمیں یہ احساس ضرور دلاتا ہے کہ دن کے آخر میں کہیں نہ کہیں کوئی ہمارا انتظار ضرور کر رہا ہوتا ہے. شاید اس لیے انسان جتنا بھی آگے نکل جائے, دل کا سکون آخرکار انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر ٹھہر جاتا ہے جنہیں ہم گھر کہتے ہیں. اور گھر ہمارے لیے ایک نعمت ہے, ایک جنت ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے, صرف اور صرف ٹائم نکالنا چاہیے. ابھی بھی بہت سے لوگ اس وقت ہمیں گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے, صوفے پہ بیٹھے ہوں گے, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, کوئی ان کا عزیز جو ہے ان کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوگا, کچن میں موجود ہوگا, صبح جب اٹھتے ہوں گے ان کو آواز آتی ہوگی, اپنے کانوں میں آواز پڑتی ہوگی اور اس سے وہ ان کی آنکھ کھلتی ہوگی. یہ چیزیں, یہ بلیسنگ ہیں. آپ ان سے پوچھیں جو گھروں میں موجود نہیں ہیں, جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں, جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں, وہ ان چیزوں کو کتنا مس کرتے ہیں. تو ہم سب جو گھر میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ بلیسڈ ہیں. اس نعمت کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں بہت غور و فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ہم بھی کوشش اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو ہم آپ تک پہنچائیں, ان کو فروغ دیا جا سکے. تو ہم بھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جناب, اور کچھ بات کر لیتے ہیں ستاروں کے حوالے سے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جناب آپ کا دن کس طرح کا رہے, اچھا ہے نہیں ہے, آپ نے فیصلہ سازی کرنی ہے آج کے دن یا نہیں کرنی ہے, ان تمام تر چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ رکھا جائے, آپ کو اویئرنیس دی جائے. تو آج بھی ہمارے ساتھ داؤد صاحب موجود ہیں جو آپ کو اور ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا آج کا دن کس طرح کا رہنے والا ہے. تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی کوئی بھی سوال پوچھنا ہے, کچھ بھی پوچھنا ہے اپنے نام سے ریلیٹڈ, اپنے ستارے سے ریلیٹڈ, اپنی زندگی سے ریلیٹڈ, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. تو داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. داؤد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ منیبہ, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح آپ پروگرام کا آغاز کرتی ہیں کہ گھر جو ہوتا ہے ایک جنت کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اٹھ کے گھر میں, حالانکہ یہ گھر ہے, گھر خانہ کعبہ کا درجہ ہے, کہ اٹھ کے اپنے والدین کو, والد کو شفقت کی نگاہ سے دیکھ لیا تو مقبول حج کا ثواب. دیکھیں آپ ڈھیروں پیسہ خرچ کر کے مکہ جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, عبادت و ریاضت کے لیے جاتے ہیں, وہی گھر جس میں آپ باپ کی شکل میں اور ماں کی شکل میں, جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, تو گھر جو ہوتا ہے وہ خوشیوں کا ایک گہوارہ ہوتا ہے. ہمیں اپنے گھر میں محبت اور شانتی کو فروغ دینا چاہیے. اور یہ جو ساس اور بہو کی چغلیاں, اور یہ حالانکہ ہمارے مشرقی معاشرے کا حسن ہے, اگر اس کو ہم پوزیٹیوٹی کی طرف ساتھ لے کے جائیں تو یقین جانیں ہماری زندگی میں ایک بہت ہی نکھار پیدا ہو جائے. اور یہ دیکھیں آپ جب مغرب جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر کسی کو اپنی اپنی دوڑ لگی ہوتی ہے. اپنی دوڑ کے چکر میں کبھی یہ نہیں کوئی کہے گا کہ یہ آٹا گوندے ہوئے ہلدی کیوں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پہ نا, یہ کہہ لے کہ ایسنس ہے ہماری زندگی کا, کہ یہ ساری چیزیں, یہ رشتے, یہ نوک جھوک, جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ ہوں گے تو ہماری زندگی اور بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی. تو ہمیں کال بھی آ گئی ہے داؤد صاحب ملتان سے, ہمیں کال آئی ہے عائشہ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ کیسی ہیں, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟
जी मिस मैं ठीक हूँ, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी। जी पूछें, क्या पूछना है आपने? मैंने मिस आपको अपनी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ बताई थी। सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताएं। 15 सितंबर 2007। 15 सितंबर 2007। और नाम क्या है आपकी सिस्टर का? विशाल। इशाल। ठीक। सिस्टर के बारे में क्या पूछना है? क्या पूछना है आपने? फ्यूचर के बारे में। उनके फ्यूचर के बारे में बता दें, किस तरह का रहेगा, अच्छा शादी जी, कब होगी, क्या? इशाल का ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 5। मैं समझता हूँ कि पैसा इसके ऊपर आशिक होगा। अच्छा, और वाह जी मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली, लोगों के साथ बड़े ही हुस्न सलूक से पेश आने वाली, जिनका ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 5 होता है, इन लोगों की अकल, विजडम बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग सबके साथ बना के रखते हैं। Good. यहाँ पे करंट एनर्जी इसकी देखते लेते हैं जनाब। इशाल की करंट एनर्जी क्या है? करंट तो कोई बड़ी खबरें हैं। अच्छा जी, किस तरह की खबरें हैं इशाल के लिए? कामयाबी की है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और आने वाला वक्त कैसा नजर आता है? तो आने वाले वक्त में इसको नेगेटिविटी से बचना है। चीज़ें जो है ओवर थिंकिंग की वजह से ख़राब हो सकती ठीक है। हैं। और यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से अगर हम बात करें तो जनाब इशाल का 4 का आदत है। ठीक है, 4 का अच्छा, आदत है। 4 और 5 की आदत की एनर्जी ठीक है, है। मरकरी है। ठीक है। इनको तालीम के ऊपर तवज्जो देनी ठीक चाहिए। है। और शादी की एनर्जी भी इनकी देख लेते हैं तो शादी की भी ठीक है। पसंद की शादी हो सकती है। अच्छा जी, चलें जी, ओवरऑल अच्छा रहने वाला है इशाल का फ्यूचर। मोहम्मद इकराम है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। इकराम साहब क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरा बेटा, उसकी तारीख गुज़श्ता है 20 दिसंबर 2008। 20 सितंबर सितंबर, वही सितंबर। अच्छा, 2008। क्या पूछना चाहते हैं उसके बारे में? 20 दिसंबर दिसंबर है, 2012 दिसंबर है। हाँ ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं और नाम बता दें बेटे का? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं? मैं ठीक है, और अब्रॉड में एजुकेशन के लिए जाएगा और वहाँ पर उसकी सेटलमेंट वगैरह होगी कि नहीं? अच्छा, ठीक है इकराम साहब। मोहम्मद अब्दुल्ला। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 20 और दिसंबर 20/12/2008। अच्छा, ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 6। अब होगा क्या? एक तो ये है कि इसको एजुकेशन के ऊपर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। अब्दुल्ला की अगर मैं बात करूं तो इनके वालिदैन को चाहिए कि इनमें मुस्तकिल मिजाजी लेकर आए, क्योंकि जब 2 अदद की एनर्जी होती है तो रुकावटें भी आती हैं। बट ये अपनी फैमिली के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, माँ बाप के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर तवज्जो दे। करंट एनर्जी मोहम्मद अब्दुल्ला की क्या नज़र आती है? करंट तो बहुत अच्छी एनर्जी है और आने वाले वक्त की एनर्जी में स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट रीडिंग है, अच्छी एनर्जी है। वो कह रहे हैं बाहर जाएंगे कि बिल्कुल, अगर बाहर जाने की एनर्जी की चेक करें तो बाहर जा सकते हैं, और तालीमी बेस पे। अच्छा, तालीमी बेस पे जाएंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप भी हो सकती है, ओके। तो अच्छी एनर्जी है। मैं समझता हूँ कि अब पेरेंट्स के साथ मोहब्बत करना, प्यार और मोहब्बत के साथ डील करना तो पॉजिटिव है। अलबत्ता इनके वालिदैन को चाहिए नजर बद के लिए, इसके लिए आयतल कुर्सी 11 मरतबा पानी दम करके पिला दिया करें कभी कभी। ओवरऑल कोई ऐसा प्रॉब्लम कोई नहीं ऐसा है। मसला नहीं है, और वो बाहर भी जाएंगे तो उसके लिए आपको पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। एरीज के बारे में जान लेते हैं। आज का दिन तो एरीज का जनाब, बताएं। आज का दिन एरीज वालों का कैसा रहेगा? तो एरीज वालों का आज के दिन का कार्ड ऑफ द डे, तो एरीज जनाब क्या करने जा रहे हैं? बेहतरीन एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। माली मामलात बेहतरीन, कामों में एक बड़ी जबरदस्त मदद और अपॉर्चुनिटीज को आज अवेल करेंगे। आज आप लोगों के जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बेहतरीन एनर्जी, लेकिन हासदीन से बच के रहना है। मोहब्बत एरीज वालों की आज के दिन कैसी रहेगी? मोहब्बत में बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं। और जनाब मून एनर्जी आपको क्या मैसेज दे रही है? जनाब मून भी तो है, एक जाती मसला हल हो रहा है। अच्छा, आज के दिन या वदूदो या सलाम का विर्द एरीज वालों को आज बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। इसके विर्द से इनकी एनर्जी बेहतर है। सही है जी। चलें जी, टॉरस के बारे में बता दें। टॉरस का आज का तो दिन। जनाब, टॉरस बुर्ज सौर आज के दिन का कार्ड ऑफ द डे की बात करते हैं तो सौर क्या करने जा रहे हैं? पॉजिटिव खबरें, हैवी डेज, खबरों का दिन। अच्छा जनाब, और जॉब और बिजनेस की बात करें बुर्ज सौर जज्बाती नजर आते हैं आज। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत की एनर्जी आज किसी से, अपने सोलमेट से लड़ाई नहीं करनी, बहस नहीं करनी, महबूब से लड़ाई का अंदिया जो है वो खराब हो सकता है। और मून आपको बुर्ज सौर वालों मैसेज दे रहा है
کہ ایک مشکل وقت کا اختتام ہو سکتا ہے آج کے دن. اچھا, یا عزیزو یا جبار کا ورد برج سور والوں کی انرجی کو آج بوسٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. جیمنائی والوں کے لیے بتا دیں. جناب دیکھتے ہیں جی برج چوزا آج کے دن کا کارڈ آف دی ڈے. جمنائی والوں کا آج کے دن کی انرجی بہترین نظر آتی ہے. یہاں پہ ان کے مالی روحانی سارے معاملات میں بہت ہی پوزیٹیوٹی ہے. بات کریں ان کے جاب اور بزنس کی تو جاب اور بزنس میں پرانے کام ہوں گے اور کاموں میں آج دل بھی لگے گا. اور محبت کی بات کریں تو محبت میں بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ اگر محبت ہے پیار ہے تو کام بھی کریں اور محبت پہ بھی. اور مون میسج دے رہا جناب آپ کے خوابوں کو ایک عملی منصوبے کی ضرورت ہے. تو جمنائی والے پریکٹیکل ہوں اور پڑھنے کے لیے یا رحمان یا رحیم کا ورد کم از کم 100 ٹائم تو پڑھیں اپنے کاموں کی نیت کر کے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی تھوڑا سا بتا دینا کہ اوور آل کہ اگر جن کو پیسہ اٹریکٹ کرنا ہے اپنے ساتھ تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیا ایسی چیزیں کریں لوگ, یا وظیفہ پڑھیں یا کوئی سٹون پہنے یا پھر کوئی ایسا کلر پہنے, ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل. میں آپ کو ایک بڑی زبردست مجرب ترین عمل بتاتا ہوں پیسے کو اٹریکشن کرنے کے لیے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی نیگیٹیوٹی ختم کرنا ہے. صبح اٹھ کے آپ سب سے پہلے پانی کے اوپر سورہ فاتحہ صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھتے رہیں جس سے آپ کو نظر بات نیگیٹیوٹی سے بچا جاتا ہے. 2 یا 3 پڑھائیاں ایسی زبردست ہیں جو کہ پیسے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ایک تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھنا اتنا زبردست. صرف اتنا ہی پڑھنا ہے ہم نے, اگر آپ اتنا پڑھ لیں یا پورا پڑھ لیں, مگر اتنا پڑھنا بھی بڑا مجرب مانا گیا ہے. یا اللہ یا علی یا عظیم پڑھنا آپ کی پیسے کی انرجی کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. اور جناب یا وہاب یا رزاق کا ورد پیسے کی انرجی کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. اچھا یہ پڑھائیاں جو ہوتی ہیں, اور نماز فجر سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, میں نے ایسے 20 لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے, کبھی ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں آئی. سورہ مزمل کا مجرب ترین عمل سورہ مزمل 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا اور رات کے وقت یا مغنیوں 1100 مرتبہ پڑھنا, آپ کے پاس پیسے کی کبھی کمی نہیں آئے گی. تو لوگ پیسے کے لیے عمال کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ میں نے رزق کو جائے نماز کے نیچے سے تلاش کیا, اور ہم محنت میں تلاش کرتے ہیں, کوششوں میں تلاش کرتے ہیں. مطلب آج آپ کو ہم نے پیسے کو کس طرح اٹریکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بتا دیا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, آنیہ ہے گلگت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آنیہ, ٹھیک ہو آپ؟ ٹھیک ہوں میں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میرے امی اکثر بیمار تھے, اس کے لیے دیکھو. اچھا آپ والدہ کا نام بتاؤ. امی کا نام پتہ ہے؟ مہنور. دیکھیں جی میں نے ٹھیک ہے آئینہ میں نے نکال لیا. یہ دیکھیں جی کارڈز, ان کی والدہ کا ساری پکڑا ہوا, طبیعت ہی نہیں ٹھیک, چلا ہی نہیں جاتا, جسم کام ہی نہیں کر رہا. یہ انرجی ہے, یہ کارڈ ہے ان کی والدہ کی, مانور ہے یا جو بھی آنیہ کی والدہ کی انرجی ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کافی زیادہ پرابلم روحانیت کی وجہ سے جسم کے اوپر بیماریاں بن گئی ہیں. اب سورہ فلق اور سورہ ناس ان کی والدہ کو بہت سوٹ کرتا ہے. 41 ٹائم 11 دن 11 ڈیز پانی کے اوپر پہلے سورہ فلق پڑھیں پھر سورہ ناس, مگر پڑھنا بسم اللہ کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فلق, پھر بسم اللہ کے بعد سورہ ناس پڑھنا ہے. اور یقین جانیں یہ عمل کر لیں, اس کے بعد ان کی والدہ کی انرجی اتنی زبردست ہو جائے گی, طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی. سر پکڑا, جسم جکڑا ہوا, کندھوں پہ پریشر نیگیٹو ہو رہا اتنا زیادہ ہے, تو یہ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ آسانیاں کر دیں گے. انشاءاللہ جتنی بھی آپ کی کیوریز تھیں, جتنے بھی آپ کے سوالات تھے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. اور داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج ہمیں بتا رہے تھے آپ لوگوں کے بارے میں. داؤد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ آئے اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ہم یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسالے کی جو صدیوں سے ہمارے کھانوں کا حصہ ہے, مگر اس کے فوائد سے بہت کم لوگ ہیں جو واقف ہیں. کالی مرچ ایک معمولی سی نظر آنے والی چیز ہے جس کی کاشت ہزاروں سال پہلے برصغیر میں شروع ہوئی تھی اور جو کبھی سونے کے برابر قیمتی سمجھی جاتی تھی. جدید تحقیق بتاتی ہے کہ یہ نہ صرف کھانوں کا ذائقہ بڑھاتی ہے بلکہ جسم کو وائٹامنز اور معدنیات بہتر طریقے سے
absorb کرنے میں بھی مدد دیتی ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم حکیم صاحب سے یہ جانیں گے کہ کالی مرچ کے اصل فوائد کیا ہیں, یہ کن بیماریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے اور اسے صحیح طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے. تو آج کا سیگمنٹ ہمارا اوور آل جو ہے نا وہ کالی مرچ کے اوپر ہی ہے, تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس وقت حکیم صاحب موجود ہیں. حکیم اسحاق سلطان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. حکیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ. حکیم صاحب, کالی مرچ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ ہزاروں سال قدیم یہ کالی مرچ ہے, اس کی تاریخ ہے ہزاروں سال, اور اس کو سونے کے برابر کہا جاتا تھا کہ یہ قیمتی ہے. تو اس کے کیا فائدے ہیں, کیا کس طرح اس کا استعمال, ہم تو اس کو بڑا نارمل سمجھتے ہیں گھروں میں جب یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے فوائد کیا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ ہماری طب کے اندر جو ہے وہ صدیوں سے ایز اے سنگل ڈرگ اور ایز اے کمپاؤنڈ ڈرگ کے طور پہ بھی استعمال ہو رہی ہے, اور ہمارے کھانوں کے اندر تو صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے. لیکن آج ہم بات جو کر رہے ہیں وہ طب کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں کہ طب اس کو کیا سمجھتے ہے, کن لوگوں کو یہ استعمال کروانا چاہیے, کن لوگوں کو استعمال نہیں کروانا چاہیے, کتنی مقدار میں استعمال کروانا چاہیے, اور اگر اس کو زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اب ان سب چیزوں پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر ہم اسے طب یونانی کے ٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں تو کالی مرچ جو ہے اس کا جو مزاج ہے وہ گرم اور خشک لکھا گیا ہے جو میری طب کی کتب کے اندر ہے. لیکن میں نے اپنی 30 سالہ پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ اس کا مزاج گرم خشک کی نسبت گرم تر زیادہ ہے, کیونکہ یہ حرارت اور رطوبت دونوں کو بہت زیادہ مقدار میں پیدا کر دیتی ہے. یہ خشکی پیدا نہیں کرتی, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مزاج جو ہے وہ گرم اور خشک ہوتا ہے. بہت سارے امراض کے اوپر اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے چھوٹے کالے دانوں کے اندر بے تحاشا قسم کے ایسی قیمتی چیزیں رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے. اس کے اندر فیٹس ہوتی ہیں, پروٹینز ہوتی ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, ایون کہ اس کے اندر جو ہے وہ فائبر موجود ہوتا ہے. اس میں مختلف قسم کے ملٹی وٹامنز بھرے ہوئے ہیں, خاص طور پر بی کمپلیکس کمپاؤنڈز اس کے اندر ہیں, اور سب سے زیادہ اس کے اندر آکسی جو ہے وہ اس طرح کے موجود ہوتے ہیں. تو اب یہ جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جس سے ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرنے والے جتنے اجزاء ہیں ان میں سب سے بہترین جو سب سے ایکٹیو ہے وہ ہے ہیپرین. ٹھیک ہے, یہ ایسا جو ہے جو جسم کے اندر قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے اور مختلف بیماریوں کے اندر اس کا بہترین رزلٹ ہے. لیکن کالی مرچ کن بیماریوں میں سب سے زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے جو آج کل بہت زیادہ بیماریاں یہ پائی جا جسم رہی کے تمام اعضاء کے اوپر اپنے مزاج کے حساب سے بہت کمال کا اثر رکھتی ہے. سپوز اگر ہم اس کے دماغ کے اوپر بات کریں تو عمر کے ساتھ جیسے ہمارے جو نیورونز ہیں وہ اپنی ڈی جنریٹ ہوتے ہیں تو یہ اس کی رفتار کو انتہائی سلو کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر ہم دیکھیں کہ چیسٹ انفیکشن کے اوپر جن کو بہت پرانا نزلہ زکام کھانسی بار بار چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ بہترین رزلٹ دیتی ہے. خاص پر دل کے مریضوں کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایل ڈی ایل کو آکسیڈائز نہیں ہونے دیتی, جس کی وجہ سے خون کی نالیاں تنگ نہیں ہوتی, یعنی ایتھروسکلروسس کا پرابلم نہیں ہونے دیتی. یہ سٹامک کو اتنا ایکٹیو کر دیتی ہے کہ انسان کے اندر جو بدہضمی ہے, تیزابیت ہے, اپھارا ہے, جلن ہے, قبض ہے, یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہاضمے کے لیے بھی بڑی اچھی ہے, کمال کی چیز ہے, کیونکہ اس کے جو ہے ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ ہمارے معدے میں جو انزائمز ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرتی ہے, اور خاص طور پر ہائیڈروکلورک ایسڈ کی جو زیادہ سٹیمولیٹ کرتی ہے جو کہ ہمارے ہاضمے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اچھا, یوزلی ہم گھروں میں نا شہد کے اندر کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال کے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو کالی مرچ اور شہد کا استعمال ہے یہ کن مسائل میں فائدہ مند ہوتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ سب بہت تمام امراض میں ہوتا ہے. خاص طور پر ہم چیسٹ انفیکشن میں اس کا استعمال بہت زیادہ کرواتے ہیں, جن کو آئے دن نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے, ایسی ہوتا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں ایک چٹکی اس کا پاؤڈر. لیکن ایک میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا آپ نے بازار سے پاؤڈر نہیں لینا, ثابت آپ نے کالی مرچ لینی ہے, گھر میں اسے خود پاؤڈر کرنا ہے, اور ایک چٹکی سے 2 چٹکی 1 چمچ شہد کے اندر ملا کے آپ دن میں 2 سے 3 مرتبہ اسے چاٹیں. لیکن جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے ان کو میں کہوں شہد استعمال نہ کریں, وہ 3 سے 4 دانے جو ہے وہ کالی مرچ میں منہ میں رکھ کے چبائیں اور 1-2 گھونٹ پانی سے جو ہے وہ اس کو نگل لیں, تو اس طرح ان کو بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں. اور ایک چیز
जो मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूध पीते हैं और उसके बाद उनको जो है वो कहते हैं हमें तो रेशा हो गया है, हमें खांसी आना शुरू हो गई, हमें बलगम आना शुरू है, तो वो दूध के इस्तेमाल छोड़ देते हैं। हालांकि ये एक बेहतरीन किस्म की डाइट है। जो लोग इससे दूध छोड़ रहे हैं कि उनके रेशा होता है, मैं कहता हूँ आप दूध पिएँ और उसके बाद 4 से 5 दाने जो हैं वो आप काली मिर्च के चबा के अगर पानी से 1 घूंट पानी से ले लें तो आपको दूध का जिन लोगों को आफ्टर इफेक्ट या साइड इफेक्ट मिलता है ये बिल्कुल नहीं मिलेगा और वो दूध से पूरी तरह जो है वो सेहतमंद लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है। कॉलर हैं इरशाद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इरशाद साहब क्या पूछना चाहते हैं? मैंने बताया आपको, मनीबा बात कर रही हूँ आप। जी 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 मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको जाना टीवी में देखता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैंने बताया मेरे पट्टों में कचाव आता है, इसमें भी हल बता दें। ठीक है इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पट्ठों के हवाले से भी काली मिर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनके पट्टे कमज़ोर होते हैं, जो थोड़ा सा काम करते हैं वो थक जाते हैं और ऐसे लोगों को अक्सर जो है वो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें आपके किचन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। काली मिर्च आपके किचन में मौजूद होती है, जायफल आपके किचन में मौजूद होता है, जलवत्री आपके किचन में मौजूद होती है और दालचीनी। ये 4 चीज़ें, जायफल, जलवत्री, दालचीनी और काली मिर्च बराबर वजन में लेके पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल ले लीजिए। सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल नीम गर्म पानी से या दूध से लीजिए तो आपके पट्टे बिल्कुल 28 साल का या 25 साल के नौजवानों की तरह मजबूत हो जाएंगे। आपको चलने फिरने में कोई कमज़ोरी नहीं होगी, थकावट नहीं होगी और बेहतरीन किस्म का एक ऐसा बॉडी टॉनिक है ये। ठीक है। और ये पाउडर या जो कैप्सूल कब लेना है हमने? 3 टाइम सुबह दोपहर रात खाना खाने के बाद ले सकते हैं या इसे 2 टाइम भी नहीं। अपनी तबीयत में एक ज़रूर बताऊंगा, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है वो अपने मुआले की मशवरे से लेंगे। हाँ, जिनका ब्लड प्रेशर लो है या नॉर्मल रहता है वो इसे बेधड़क तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पट्ठों का बेहतरीन, पट्ठों को तो लोहे की तरह मजबूत कर देने वाला फार्मूला है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं है। एक प्योर और हर्ब है और नेचुरल किस्म का एक मस्कुलोटॉनिक है। सही है कि जिनको मसल्स प्रॉब्लम होती है, जिनको पट्ठों का बहुत ज़्यादा मसला है, वो इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हकीम साहब ये भी बता दें कि जैसे ये जो काली मिर्चें पड़ी हुई हैं बहुत अच्छी और मोटी वाली लग रही हैं काली मिर्चें, हम जो घर में लेकर आते हैं, जो स्टोर से लेकर आते हैं, बड़ी बारीक सी होती हैं, तो इस्तेमाल कौन सी करनी है? वो जो बारीक वाली है या ये वाली? ये वाली जो मोटी होती है इस्तेमाल करने पास का, तो उसके अंदर कुछ और चीज़ों के दाने मिला दिए जाते हैं, कहते हैं ये भी काली मिर्च है। काली मिर्च नहीं होती, वो काली मिर्च होती नहीं है। ठीक है। और वो प्योर ब्लैक भी नहीं होती है, वो हल्का ग्रे सा कलर भी उसका आ रहा होता है। कोई और दरख्त है जिसके बीज उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। आपको पता है आजकल जो हालात चल रहे हैं, लोग मतलब वो काली मिर्च के अंदर भी मिलावट है, इसलिए बड़ी एहतियात करनी चाहिए, इसको अच्छी पहचान करनी चाहिए और मोतबर किस्म का जो पंसार स्टोर है वहाँ से चीज़ लेनी चाहिए। वहाँ से आपको और ऑर्गेनिक जो है ना वो जी काली मिर्च जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेहतरीन किस्म काली मिर्च है और ये इसी शक्ल में आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है, जब भी यूज़ करना है पाउडर फॉर्म में, उसी वक्त इसे पाउडर कीजिए। इसे पाउडर करके ज़्यादा देर रखना भी नहीं है। 4 से 5 दाने 1 चुटकी बराबर होते हैं, आप चबा लें या पाउडर करके रखें और शहद में इस्तेमाल करें। और इसका बेहतरीन इस्तेमाल जो है, मैं फिर कहूँगा कि ये आप जितनी भी हम ग़िज़ाएँ खाते हैं, हमारा मैदा उसको डाइजेस्ट करता है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करवाने का जो फंक्शन है वो इस काली मिर्च के अंदर है। अब हल्दी का दूध सब लोग पीते हैं रात को सोते हुए, लेकिन हल्दी के अंदर जो है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है क्रोकमिन जो है, उसको 2000 टाइम उसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करने वाली काली मिर्च है। अगर 1 चुटकी उस दूध में शामिल कर दी जाए तो आपको हल्दी से जो रिजल्ट मिलते हैं वो 2000 टाइम्स आपको बेहतर मिलते हैं। अच्छा, लास्टली ये बता दें हकीम साहब कि किन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इसका? यही एक बड़ी कमाल है तिब के अंदर, जब हम बात मिजाज के ऊपर करते हैं, टेम्परामेंट के ऊपर करते हैं, तो फिर एक पिक्चर खुल के हमारे सामने आ जाती है किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। वो लोग जो गर्म मिजाज के लोग होते हैं, जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी के अंदर जिनको एलर्जी हो जाती है, वो लोग जिनको इस चीज़ से किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी भी होती है, जैसे कि जो काली मिर्च एलर्जी है, वो इस्तेमाल ना करें। सेकेंडली ये क्या करती है कि ये खून को पतला करने वाली भी एक ड्रग है। अगर वो लोग जो पहले ही ब्लड थिनर ले रहे हैं, उनको कभी भी नहीं चाहिए कि काली मिर्च का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को मैदे में पहले ही जलन और तेजाब भी आता है, मैं नहीं कहूँगा कि वो काली मिर्च का इस्तेमाल करें। वो लोग जिनको बवासीर की शिकायत है या किसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी हो रही है, मेल हो या फीमेल हो,
اگر ان کو بواسیر کے خاص پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو میں کہوں گا آپ کالی مرچ کا استعمال مت کیجیے گا، کیونکہ یہ اسے بلیڈنگ کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے، اور اسے چونکہ خون آلریڈی پتلا ہوتا ہے اس لیے اس چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر مجبوری بھی ہو تو کم از کم اپنے معالج کے مشورے سے ضرور کر لیجیے گا. اور جن کا بی پی ہائی رہتا ہے ان کو بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو کالی مرچ کا استعمال، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے پروفیسر اسحاق سلطان حکیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جناب کچھ آرٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مہا آصف اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آرٹسٹ ہیں، ریزن آرٹ کے ساتھ آرٹ کرتی ہیں، دین ہینڈ میڈ جولری بھی بناتی ہیں، ہینڈ میڈ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو وہ لے کر آئی ہیں، آرٹ پیسز اپنے، اور ان کے آرٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں. مہا سے بات کرتے ہیں. مہا آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. مہا اپنے بارے میں بتائیے، کیا کیا آرٹ کرتی ہیں آپ؟ ریزن آرٹ بھی ہے، ہینڈ میڈ جولری بھی بناتی ہیں، اور کیا کیا کرتی ہیں؟ بیسکلی میرا جو مین کام ہے وہ ریزن آرٹ کا ہے. اس کے بعد میں جویلری ڈیزائنر بھی ہوں. اس کے علاوہ ریزن کی فری کلاسز بھی دیتی ہوں. اور اس کے علاوہ میرا جو مین ایم تھا، کیونکہ میں خود سنگل مدر ہوں تو میں باقی سنگل مدرس کو امپاور کرتی ہوں، فری کلاسز دیتی ہوں ریزن آرٹ کی. تو یہ ساری چیزیں جو میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور کب سے سٹارٹ کیا آپ نے اپنا بزنس؟ میں نے 4 سال پہلے 4 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو کیا آئیڈیا کیا تھا 4 سال پہلے جب آپ سٹارٹ کرنے لگی تھی؟ ریزن آرٹ سے سٹارٹ کیا تھا یا ہینڈ میڈ جولری سے؟ میں نے اپنا کیا تھا ہینڈ میڈ جولری سے سٹارٹ. اچھا، جولری سے سٹارٹ کیا تھا. تو اس وقت کیا گول کیا تھا؟ اس وقت کیا سوچ تھی کہ میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے؟ سوچ تو میری ویسے میں نے بچپن میں ہی سوچا ہوا تھا کہ میں نے جو ہے نا بزنس کرنا ہے. بٹ یہ ہے کہ میری لائف میں 5 ایئرس پہلے ایک ٹریجڈی ہوئی. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. میرے 2 چھوٹے بیٹے تھے، اور مجھے بہترین اس کا حل یہی لگا کہ گھر بیٹھ کے، بچے چھوٹے تھے تو آن لائن کام سٹارٹ کرتے ہیں. تب میں نے جو پہلے چیزیں اپنی لانچ کی تھی وہ ہینڈ میڈ جویلری تھی. اس کے بعد جب اس کا اتنا اچھا رسپانس آیا مجھے، تو اس کے بعد پھر میں نے ریزن آرٹ سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. تو کہیں سے سیکھا ہے آپ نے یہ آرٹ، یا خود ہی سے ہی بچپن سے ہی وہ تھوڑی بہت؟ تو لڑکیوں میں یہ چیز ہوتی ہے نا، تو وہ وہی تھا یا باقاعدہ آپ نے کہیں سے سیکھا؟ پھر میں نے سیکھا بھی تھا، اور سب سے زیادہ اس میں نے جو ہے وہ یوٹیوب کی ہیلپ لی. وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ اتنی ہوتی ہیں، وہ دیکھ کے پھر میں نے پریکٹس کی. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ دکھائیے بھی ہمیں اپنے آرٹ پیسز جو آپ بنائے ہیں آپ نے. اچھا، یہ جو ہے نا یہ ہینڈ میڈ بینگلز ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، جو آپ کسی بھی طرح کسٹمائز کروا سکتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں. اس میں یہ سارا جو ہے نا کندن ورک کیا ہوا ہے میں نے، اور اس کے بعد یہ کسی بھی طرح بریسلیٹس کسٹمائز کروا سکتے ہیں. پھر جیسے ویڈنگ سیزن ہے تو اس میں اس طرح کی ہماری کلیکشن جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ کوسٹرز ہیں جو میں نے بنائے ہوئے ہیں. جیسے اس میں ایک گرل کی پکچر بنائی ہوئی ہے پرل کے ساتھ. تو یہ آپ اپنے روم کے جو تھوڑا سا اس کو ایسے کر کے دکھائیں نا، تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے نا ان کو فوکس کر کے دیکھ سکے کہ یہ ہے کیا. تو یہ آپ اپنے روم کی تھیم کے مطابق بھی آپ لوگ اس کو جو ہے بنوا سکتے ہیں. پھر یہ وینیٹیز میں آ جاتا ہے. یہ آپ لوگ یہ سوپ آرٹس کے طور پر بھی یوز ہو رہا ہے آج کل. اس کے علاوہ اس کو آپ اپنے پرفیوم ٹرے، اس میں آپ اپنی لپسٹکس رکھ لیں، میک اپ رکھ لیں، وہ جو ہے نا اس میں آپ کر سکتے ہیں. آپ رکھ سکتے ہیں اپنی جو ہے نا وہ روز جو آپ نے جویلری پہننی ہوتی ہے اس کو اتار کے رکھنا ہوتا ہے، تو آپ ڈبے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس میں رکھیں. یہ آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھیں گے اور اچھا بھی لگے گا ایسا ٹرے. اور آپ اس کو جو ہے نا آپ نے اس میں دکھانا ہے. ہاں اوکے، لگژری ٹچ دیتا ہے نا یہ آپ کے. یہ کیا ہے؟ یہ والا جو ہے نا اس میں آپ کینڈلز رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سائڈ ٹیبلز پہ آپ اس میں وہ رکھ لیں، گلاس رکھ لیں، کپ رکھ لیں. اور پھر ڈائننگ ٹیبل کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے یہ نا. اس میں اپنے گلاس وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا، مین جو میری یہ والی پیلٹ ہے نا، میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں. اس میں نے ریئل فلاورز پریزرو کروائے ہوئے ہیں. تو پکچرز آپ بنوا سکتے ہیں. آپ کے کوئی ایونٹس ہیں یا کچھ، وہ آپ اپنی جو میموریز ہیں وہ ریزرو کروا سکتے ہیں. نیو بورنز جب پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ان کی چیزیں جو ہیں وہ ریزرو کروا لیتی ہیں. یہ میں نے ابھی ریسنٹ ایک چیز جو ہے نا یہ میں نے لانچ کی ہے اپنی. ٹھیک ہے. یہ میری ایک کلائنٹ تھی، انہوں نے مجھے یہ ایکریلک کا گلاس بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ریزن کا کام کریں. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ سارا اس پہ پرلز اور ریزن کا کام ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آج کل بہت ٹرینڈنگ میں بھی ہے. تو اس طرح بھی آپ کسی بھی طرح کسٹمائز کروا سکتے ہیں. آج کل ویسے بھی اسٹینلی آپ لوگوں کو پتہ ہے، بچے بچیاں خاص طور پر جو ہے نا وہ ان کو پسند ہے. گرلز کی جو ہے نا آج کل یہ شوق چڑھا ہوا ہے اسٹینلی کا.
फिर इसमें भी मैंने जो है ये रियल फ्लावर्स जो हैं वो प्रिजर्व किए हुए मैंने। मतलब आप रेजन आर्ट में डिफरेंट चीज़ें बनवा सकते हैं। आजकल जैसे शादियां हैं ना, तो आप वो ट्रेज जो दूल्हे को पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए भी ट्रे बनते हैं, वो भी आप बनवा सकते हैं। फिर जो ऊपर रिंग्स रखने के लिए भी एक ट्रे चाहिए होता है, वो भी आप बनवा सकते हैं, ऊपर अपना नाम लिखवा सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रेजन आर्ट से आजकल हो रही हैं, जो कि माहा भी कर रही हैं, साथ साथ वो हैंडमेड जूली भी बना रही है। उन्होंने अपने सारा आर्ट आपको दिखाया है कि किस तरह वो कर रही हैं। तो माहा आसिफ हमारे साथ मौजूद थी, रेजन आर्ट करती हैं, साथ साथ हैंडमेड जूली भी बनाती है। माहा, थैंक यू सो मच कि आप आई और अपना आर्ट हमारे साथ शेयर किया आपने। ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक और मामले के हवाले से बात कर लेते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि जनाब उसके लिबास और पहने गए रंगों के इंतखाब की तारीफ़ की जाए, और इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ रंगों को मिलाकर यानी कॉम्बिनेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये इंतखाब या सिलेक्शन गलत हो जाए तो ये डर हमेशा मौजूद रहता है कि लोग हमें मजाक का निशाना ही ना बना दें। कौन से 4 रंग आपकी वार्डरोब का लाजमी हिस्सा होने चाहिए? आज हम आपको रंगों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के चंद आसान तरीके समझाएंगे। कब क्या पहनना है, फिर हमारे यहाँ लड़के सोशल मीडिया या AI से भी मदद ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कि ब्राउन रंग का 2 पीस सूट या शलवार कमीज़ हर एक को पहनना शायद अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह कुछ लड़के बिल्कुल ग्रीन या सुर्ख रंग के सूट भी पहन लेते हैं, और वो बजाय अच्छे लगने के दोस्तों रिश्तेदारों में मजाक का निशाना भी बन जाते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, दफ्तर या कॉलेज जाते हुए या फिर कुछ भी करते हुए, फ़ोन उठाएं, नंबर मिलाएं, हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल ट्रेंड्स पर बात करते हैं और इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट भी है। आमिद सईद साहब हैं जो कपड़ों के डॉक्टर होने के साथ साथ पर्सनालिटी ग्रूमिंग के एक्सपर्ट भी हैं। तो उन्हीं से आप आज मशवरा ले सकते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। तो हामिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब, पर्सनालिटी ग्रूमिंग आप करते हैं, फिर इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट भी है। जिस तरह मैंने बात की कि आजकल कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बट लड़कों में कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए? कौन से ऐसे रंग हैं जिनका इंतखाब बिल्कुल भी नहीं लड़कों को करना चाहिए? कौन से ऐसे रंग हैं जो कि उनकी वार्डरोब में होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन टोन क्या है, आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है। मुकाबला करते हैं हम गोरों से, क्योंकि मोस्टली हम गोरों की पिक्चर देखते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं तो कहते हैं, हमें सबने पता है मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग विल्ड हूँ, मैं कलर्स के बारे में बड़ी एक डेफिनेटिव मेरी ओपिनियन है। तो कहते हैं, हम सब एक पिक्चर दिखा दूँ आपको। अच्छा। बड़ा से रिक्वेस्टिंग वे में कहते हैं। तो मुझे पता था इसकी पिक्चर क्या दिखानी है, मैं चलो दिखा दो। हाँ। तो दिखाते हैं यूजुअली तो एक गोरे ने एक सूट पहना हुआ है, तो कहते हैं मैं कैसा लगूंगा इसमें? मैं कहा वो तो गोरा है, तुम गोरे हो। और कहते हैं गोरा तो नहीं हो। तो इसमें सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि देखिए अल्लाह ताला ने जो कलर्स हमारे बनाए हैं उसमें कुछ रीज़न है। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। तो सबसे बड़ी हिकमत तो कलर्स में ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें कलरेशन दी है, जैसे गोरों को गोरी दी है, उसके बाद काले हैं जो हफ्ची काले हैं, वो चमकदार काले वो हैं, फिर हम एशियंस हैं, हमारी कलरेशन और है। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये कलरेशन दिया है ताकि लोगों को पता चल सके हम किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, किस रेस कबीले से बिलोंग करते हैं। अच्छा, दूसरी रीज़न जो बड़ी अल्लाह ताला ने जिसमें हिकमत है वो ये है कि हमारे ऊपर, हमारी स्किन टोन पे, हमारी आई कलर पे, हमारी हेयर कलर पे कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं। तो उसमें अल्लाह ताला ने देखें इतने लाखों कलर्स बनाए हैं, अगर आप सारे कलर्स देख लें तो प्रॉब्ली मिलियंस में कलर्स होंगे। बट तो हर कलर हर किसी के लिए नहीं है। तो पहले गोरों की बात करते हैं ताकि फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे ऊपर कौन से चलते हैं उससे कंपैरिजन से। अच्छा, गोरों में जो गोरा पहले क्या है, जो हमारी वाइट स्किन वाले हैं वो गोरे नहीं है पाकिस्तानी। हाँ जी। स्किन गोरी है लेकिन आंखें गोरी नहीं है, हेयर गोरे नहीं है, गोरे नहीं है। आप जितना मर्जी कह लें गोरे हैं, आप वो यूरोपियन गोरे, वो अमेरिकन गोरे नहीं है। अच्छा, उसमें यह है कि उनके ऊपर जो कलर्स अच्छे लगते हैं, जो खिजां के पत्तों में कलर्स हैं ना, वो सारे के सारे कलर्स उनके। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लेते हैं खिजां के पत्ते, तो हर बंदे ने देखे हैं, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं वो भी खिजां के पत्तों को ज़हन में रखिए। अच्छा, इसमें ब्राउन्स हैं, इसमें ब्राउन्स के शेड्स हैं, इसमें टैन्स हैं, टैन्स के शेड्स हैं, इसमें मेहंदी कलर सारे के सारे हैं। जिसे यह कहते हैं ना ऑलिव कलर्स हैं उसमें ऑरेंजेस हैं, उसमें पेपरिका है, उसमें रस्ट है। ये सारे के सारे कलर्स जो हैं गोरों के कलर्स हैं। क्या पाकिस्तान में ये कलर्स पहने जाते हैं? मोस्टली लोग जो हैं ब्राउन पहनते हैं, ग्रीन पहनते हैं। जब भी आपने मेंशन किया अपने मोनोलॉग में, ओपनिंग में,
تو وہ سارے کلرز جو ہمارے لیے زہر قاتل ہیں ان کے لیے بیسٹ کلرز ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی گوری کو امریکن یا یورپین کو ڈریس اپ کرنا ہے تو آپ خزاں کے پتوں کو بیرل لیں, اس میں اس کو ڈال دیں. ڈریس وائز دے آر کلر وائز دے آر ڈریسڈ اپ. اچھا ہم آتے ہیں اپنی طرف. ہماری کلریشن کیا ہے, ہماری یا ڈارک ہیں یا میڈیم ڈارک ہیں یا ہم لائٹ ہیں یا ہم وائٹ ہیں, ٹھیک ہے, وائٹ ان دیٹ سینس کہ ہماری اسکن وائٹ ہے, لیکن ہماری آئیز جو ہیں وہ بلیک ہیں یا براؤن ہیں, اس کے علاوہ ہمارے ہیئر بلیک ہیں یا براؤن ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر کلرز ہمارے اوپر کون سے اچھے لگتے ہیں, تو وہ کلرز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 کلرز جو فنڈامنٹل کلرز ہیں. شلوار قمیض میں 8 کلرز ہیں. 4 کلرز یہ ہیں کہ بلیک ہے, بلیک ہمارے اوپر اٹ لکس ایبسولوٹلی اسٹننگ آن اس. ٹھیک ہے. اچھا اس میں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی میں کالا ہوں یا میں سانولا ہوں, میں پہنوں گا, میں اور زیادہ کالا لگوں گا, یہ متھ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اب حبشی کالے کو دیکھیں, اس سے کالا تو اور کوئی نہیں ہے نا, لیکن آپ اس سے دیکھیں بلیک سوٹ میں دیکھیں, وائٹ شرٹ میں دیکھیں, ریڈ ٹائی میں, اور بھی زیادہ شائن کر رہے ہوتے ہیں. ایبسولوٹلی اسٹننگ, ایبسولوٹلی وہ بیوٹیفل اینڈ گریٹ. تو ہم بھی بلیک ہمارے اوپر بہت اچھا. اچھا لیکن صرف یہ کہ شائنی بلیک نہیں ہونا چاہیے, شائنی چاہیے, جیٹ بلیک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دوسرا کلر ہے ڈارک نیوی. اچھا بلیک کیا کہتا ہے, بلیک مینس پاور. یاد رکھیے اس کا مطلب جب اپنے پاور میٹنگ میں جانا ہے, اگر آپ نے پاور پوسچر دینا ہے یا پاور, یو شوڈ ویئر بلیک, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ نے شرٹ کے ساتھ وائٹ کر لیں, ریڈ ٹائی کر لیں, تو یہ ایپیٹمی آف بلیک ہے. دوسرا ہے ڈارک نیوی. ڈارک نیوی اٹ سیز کہ میں پاورفل بھی ہوں, میں اپروچیبل بھی ہوں, لکس ایبسولوٹلی اسٹننگ آن اس, ایبسولوٹلی فیبولس آن اس. اور تیسرا کلر ہے ہمارا چارکول گرے. چارکول گرے انتہائی سوفسٹیکیٹڈ کلر ہے اینڈ آئی تھنک اٹ لکس آلسو ونڈرفل آن اس. اور آخری کلر جو ہے وہ میڈیم گرے ہے. تو 4 کلرز میں سوٹنگ میں ہم آ گئے, جسے 2 پیس سوٹ کہتے ہیں. اچھا شلوار قمیض میں آپ اس کو 8 کلرز کر لیں. بلیک ہے, وائٹ ہے, اس کے بعد نیوی کے 3 شیڈ ہیں بلو کے, آپ ڈارک کر لیں, میڈیم کر لیں, اس کے بعد آپ لائٹر کر لیں, برائٹر کر لیں, اور 3 گرے کے شیڈ کر لیں. بلکہ یہ 8 کلر تو میں نے اتنے مشہور کروا دیے ہیں پاکستان میں کہ میں اگلے دن ہر کسی کی فنگر ٹپ پہ ہوتے ہیں کہ یہ کلر. نہ صرف یہ کہ اگلے دن میں گیا ہوں کسی فیبرک وینڈر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو ایک بندہ ہے کہ حامد سعید والے 8 کلر دے دیں. تو دیز آر کلرز. اچھا اس کے علاوہ آپ کی اگر ایتھلیٹک باڈی ہے, جیسے ہوتی ہے نا کہ براڈ شولڈرز ہیں, آپ کی ویسٹ کم ہے, اور ویمن میں آور گلاس جسے کہتے ہیں, یو ہیو این آئیڈیل باڈی. آپ دیکھیں اگر اس میں آپ نے سارا لوز کپڑے پہن لیے تو وہ کیا ساری باڈی جو ہے وہ ایک دم سے چھپ جائے گی, ٹھیک ہے نا, تو شیپ لیس ہو جائے گی. اچھا یہ دیکھیے کہ جو لوز فیشن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سلوپی فیشن ہے, یعنی آپ سلوپی نہ لگیں, آپ یہ نہ لگے کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں, ایک آپ کی شیپ بن جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ تو حامد صاحب جو بہت زیادہ اسکنی لوگ ہیں, خاص طور پہ بہت زیادہ جو اسکنی لڑکے ہوتے ہیں, وہ لوز فٹڈ کپڑے اس لیے پہن رہے ہوتے ہیں, شلوار قمیض اتنی کھلی اس لیے پہن رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو لگے کہ وہ تھوڑے ہیلدی ہیں, ان کی باڈی زیادہ ہے. ہمارے تو یہاں پہ یہ چکر ہے ایکچولی نا, وہ دیکھیں وہ لو تو پھر لٹکے ہوئے ہیں نا, ایسا لگتا ہے کہ آپ لٹکے ہیں. دیکھیں یہ شولڈر نا ایسے, یہ ہینگر ہے, تو آپ اس میں لٹکے ہوئے کپڑے پہنیں گے. اچھا اس میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا بلکی فیبرک بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے اگر آپ نے کوٹ پینٹ پہنا ہے تو ڈبل بریسٹڈ لے سکتے ہیں, ڈبل بریسٹڈ آپ کو ایک another لیئر دے گا. تو یو کین یوز لوز اے لٹل بٹ بٹ ناٹ ٹو لوز کہ آپ کی باڈی کی شیپ ہی جو ہے نا وہی جو بہت زیادہ اسکنی لڑکے ہیں, بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں, ان کو شلوار قمیض لوز میں پہننی چاہیے, تھوڑی کھلی پہننی چاہیے, یا فٹڈ پہننی چاہیے؟ آئی وڈ سے اگر بہت فٹڈ لگیں گے تو وہ جیسے میں 63 میں نے اس سے پہلے ہی بات کی ہے, جیسے وہ لیمپ پوسٹ نہیں ہوتی ہے بجلی کا کھمبا, آئی یوز ٹو بی دیٹ. اچھا اب اس کے اوپر میں نے اگر ٹائٹ کپڑے پہنے تو وہ کوک میں بوتل میں جو اسٹرا ہوتا ہے ایسے ہی لگوں گا نا, تو آئی تھنک کہ دیٹس ناٹ دا رائٹ وے. تو آپ تھوڑا سا اس میں فارگیونگ آپ پہنے فٹنگ, تو آئی تھنک یو کین لک وہ اچھے لگیں گے. اور سوٹ میں بھی آپ نے تھوڑا سا اس کو لوز رکھنا ہے, اور کلر کمبینیشن بہت ضروری ہے. کلر کمبینیشن جیسے اگر آپ تھوڑے سے ہیوی ہیں تو اگر آپ ڈارکر کلر میں آئیں گے تو یو اسلم شو کرے گا. کئی لوگ ہوتے ہیں نا جیسے تھوڑے سے ہیوی ہیں, پھیلے ہوئے ہیں, تو لائٹ کپڑے پہنتے ہیں تو اور زیادہ براڈ لگتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں یار کہ یو نو واٹس رانگ ود می. اور جو سکنی ہے ان کو تھوڑے لائٹ کپڑے پہننے چاہیے, کلرز پہننے چاہیے. سکنی جو ہے نا, دیکھیں سکنی کے پاس ٹال ہیں تو پھر آپ کے پاس روم ہے, آپ تھوڑا سا کلر کے ساتھ آپ کلر بلاکنگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ شارٹ ہیں تو پھر تو آپ کو بہت ہی خیال رکھنا ہے. پھر آپ نے فٹ کا خیال رکھنا ہے, پھر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ نے دیکھیں نا شارٹ ہے اوپر سے بیگی کلوز پہنے. کل ایک صاحب آئے میرے پاس, ہی واز لائک 5 فٹ ٹال نا, تو کہنے لگا یار ہم سب یہ نیا فیشن ہے تو اس میں تو کنزیوم ہو جاؤں گا. میں نے کہا باقی کنزیوم دیکھیں نا, اگر شارٹ اسٹرکچر ہے, مین ہے وومن ہے, اگر آپ نے بیگی سے اوپر بیگی ٹاپ ہے بیگی باٹم ہے,
तो आई मीन गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मतलब शॉर्ट हाइटेड वालों के लिए ये लूज फिट जो आया हुआ है ट्रेंड, ये नहीं है उनके लिए। नहीं, ठीक है, अगर आप करें तो विद इन रीजन करें ना। तो जैसे अगर आप सपोज है कि आप कोई ना कोई पॉइंट तो रखें ना अपना फिट का, कि आप शोल्डर पे फिट कर लें या आप टॉप फिट कर लें, बॉटम पे थोड़ा सा लूज चले जाएं या लूज, आप इसको कोई बैलेंस इज द की। आपने बैलेंस करना है अपने जिस्म के साथ और कपड़ों के साथ, ताकि क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हमारे सेलिब्रिटीज़ भी वही लूज फिटेड हर चीज़ पहन रहे होते हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। फिर अगर इन्फ्लुएंसर्स देखो वो भी यही सारी चीज़ें, तो आम पब्लिक के लिए अडॉप्ट करना कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं है बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं शोबिज़ में बात करता हूँ कि शोबिज़ में ना वो कहते हैं ना एवरीथिंग गोज़ देयर। आप शोबिज़ में हैं, आपको ग्लैमरस लगना है, आपको ट्रेंडी लगना है, उसके बाद बॉडी शेप को कोई परवाह नहीं करता, सो तो वो यू नो यू आर एन आइडियल देयर, इन्फ्लुएंस देयर। लेकिन आप समझिए कि आप वो हैं, उस तरह के कपड़े पहन के वो लगने की कोशिश करें, आई थिंक इट्स गोना बी डिजास्टर। तो इसलिए आप अपनी बॉडी शेप पहले देखें कि आपकी किस तरह की है, फिर आप उसके मुताबिक फैशन करें। वो ये बात आ जाती है ना कि हर फैशन हर किसी के लिए नहीं होता। एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी बात है कि देखें, जो फैशन एक और चीज़ है, लुकिंग डिसेंट, लुकिंग अप्रोप्रिएट, लुकिंग फ्लैटरिंग इज अनदर थिंग। तो फैशन डजंट मीन स्लॉपी। अगर आप स्लॉपी में जाते हैं तो बिलीव इट नॉट, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रेजेंस। जहाँ भी जाएंगे तो यू नॉट गोना वो बुरा ही लगेगा। ठीक है जी, आज हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल क्या कलर ट्रेंड होना चाहिए और कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह के होने चाहिए। फिर लूज फिटेड ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कपड़ों का, वो किसको पहनने चाहिए किसको नहीं पहनने चाहिए। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए। ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने घरेलू तशद्दुद एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 मंजूर कर लिया है, जिसके तहत बिला जवाज़ तलाक या दूसरी शादी की धमकी को काबिल सज़ा जुर्म करार दे दिया गया है। अब ये कानून ख़वातीन, मर्दों, ख़ारजा सरा, बच्चों और बूढ़े अफराद को घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। कानून में जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती, जिनसी और मुआशी तशद्दुद की वाज़ेह तारीफ़ शामिल की गई हैं और बिल के मुताबिक बिला जवाज़ तलाक या दूसरी शादी की धमकी, किरदार कुशी करना, हरासानी करना, माली कंट्रोल या फिर नज़रअंदाज करना भी, ये सब चीज़ें भी घरेलू तशद्दुद में ही आती हैं। अब तशद्दुद साबित होने पर 6 माह से 3 साल तक कैद हो सकती है और जुर्माने की सज़ा भी दी जा सकती है। अदालत को ये इख्तियार होगा कि वो मुतासरा फ़र्द के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी अहकामात जारी करें, मुल्ज़िम को राबते से रोके, घर खाली कराने या माली मुआवनत और नानो नफ़का मुकर्रर करने का भी हुक्म दें। हम इस बिल के असरात, इसके कानूनी पहलुओं पर और अवामी रद्द-ए-अमल पर आज के सेगमेंट में बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नबिया अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर नबिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह की ज़ात का। आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। साथ ही साथ कुरतुलैन वर्क ने हमें ज्वाइन किया, जो कि लॉ एक्सपर्ट हैं। कुरतुलैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कुरतुलैन, सबसे पहले आप इससे स्टार्ट करूँगी, कानूनी पहलू क्या है इसका वो जान लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है 2025 उसको मंजूर कर लिया गया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगी कि अब इस बिल के बाद जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स या तशद्दुद ये डोमेस्टिक वायलेंस होता था, ज़हनी या जिस्मानी या फिज़िकल कह लें कि तशद्दुद किया जाता था, अब उसमें उन मामलात में कमी वाक़ई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीबा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इस कानून का पार्लियामेंट्स के दोनों हाउसेस से पास हो जाना एक बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि हम फ़िज़िकल जो टॉर्चर था उसकी तो हम बात करते थे। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर हमारे पास जो फ़िज़िकल टॉर्चर था उसके अगेंस्ट दफ़ात मौजूद थी, उसके लिए वो काबिल सज़ा भी थी। लेकिन हम पिछले कोई 2 सालों से इस पे मुसलसल बात कर रहे हैं कि जो मेंटल टॉर्चर है उसके लिए आपका कोई लॉ मौजूद नहीं है। मतलब लॉ का बन जाना पाकिस्तान में इट्सल्फ एक सक्सेस है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा को। उन्होंने वो ये बिल लाई, उन्होंने इस पे मेहनत की, उन्होंने इसको पास करवाया। तो दिस इज़ अ फैदर इन देयर कैप कि उन्होंने ख़वातीन के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो घरों में हैं, जो बाहर नहीं आ सकती, जो मेंटल टॉर्चर का शिकार हैं, जिनको अखराजात नहीं दिए जाते। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो टॉर्चर है
اس کی ڈیفینیشن کو بہت ایکسپینڈ کر دیا گیا، بڑی واضح طور پہ کہ آپ اگر اخراجات پورا نہیں کرتے، اس میں بیسک نیڈز ہیں، اس میں خوراک ہے، شیلٹر ہے، آپ کی میڈیسن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس میں جنسی تشدد ہے، مطلب جنسی تشدد، اور پھر اس میں ہیرسمنٹ اور سٹاکنگ بھی شامل ہے کہ اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کا، وائف کا، اگر آپ اس کو، آپ ڈیجیٹلی بھی آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں اور بار بار آپ اس کے اسکرین شاٹ لے رہے ہیں یا چیزوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں اس کے اوپر، یا شک کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ایک مکمل لاء ہے اور اس میں ہر چیز کو کور کیا گیا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاز پرانے ہو جاتے ہیں، ان کو اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اپ ڈیٹڈ لاء ہے، یہی ایک کامیابی ہے۔ باقی اب اس کی سکسیس کی کیا ریشو ہے یہ ود دی پیسج آف ٹائم ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ سوسائٹی میں جب بھی کوئی چیز آتی ہے نا، نئی انٹروڈیوس ہوتی ہے، تھوڑی کم ہوتی ہے، اس کی ایکسیپٹنس سٹارٹ میں بہت کم ہوتی ہے، لیکن گریجولی جب چیزیں امپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس کا بہت خوش آئند ریزلٹس ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا دوسرا انہوں نے جیسے اس بل میں یہ بھی واضح طور پہ بتایا ہے کہ بلا جواز طلاق دینا، یہ دوسری شادی کی دھمکی دینا بھی، یہ بھی جرم قرار دیا گیا ہے کہ اب خواہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور بیوی کو ڈرانے کے لیے، خوف میں پیدا اس کو رکھنے کے لیے آپ دوسری شادی کی جو دھمکی دے دیتے ہیں نا، یہ اس کے اوپر بھی آپ کو قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے، سزا ہو سکتی ہے، تو اس لیے بھی آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے۔ اچھا میں ڈاکٹر نبیہ آپ کی طرف آؤں گی، اس چیز کی اشد ضرورت تھی، اس طرح کے قوانین کی پاکستانی خواتین کے لیے بہت ضرورت ہے، جس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے، عورتوں کو جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اور پھر وہی لوگ جو ہے نا وہ بیل پہ بھی موجود ہوتے ہیں، باہر نکل کے اپنی زندگیاں اچھے طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس میں جو جیسے قرۃ اللہ نے کہا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ذہنی ٹارچر بھی آپ اس کو بھی تشدد میں ہی سمجھیں کہ وہ خاتون جو ذہنی طریقے سے اس کو وہ کہہ لے کہ کنٹرول میں ہے، دوسرا وہ اویلیبل ہی نہیں ہے نا ذہنی طور پر، وہ اتنی بیچاری جکڑ گئی ہوئی ہے آپ کی ساری چیزوں کے اندر، تو میرے خیال سے یہ اشد ضرورت تھی وقت کی۔ اچھا سب سے پہلے جو ہے وہ مینٹل ٹارچر پہ بات میں نے ہی کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے الحمدللہ میں جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھاتی آ رہی ہوں، اور نہ صرف جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے بلکہ بہت ساری خواتین کو ریسکیو بھی کیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بڑھتا ہوا ہے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے جس میں ذہنی تشدد زیادہ ہے، کیونکہ دیکھیں فزیکلی تشدد جو ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے، لیکن جو آپ ذہنی تشدد کسی کو دے رہے ہیں نا، اور جس میں آپ ٹارچر کر رہے ہیں اور مستقل طور پر آپ باتیں سنا رہے ہیں اور اپنی بیوی کو یہ ریلائز کروا رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کوئی کچھ بھی نہیں ہو، تم صفر ہو اور میں بہت کچھ ہوں، تو مرد کو حاکم نہیں بنایا، مرد کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ وہ حاکم نہیں ہے، وہ پروٹیکٹر ہے، اس نے پروٹیکشن دینی تھی ایک شوہر بن کے، نہ کہ اس نے جو ہے وہ ایک شوہر بن کر جو ہے وہ کوئی دشمنی نبھانی تھی۔ اکثر اوقات میں نے کچھ مردوں کو ایسے دیکھا ہے کہ سائیکلوجیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو برتر تصور کروانے کے لیے یا اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے 4 لوگوں میں بیٹھ کر اپنی بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو اس کی بات ہی نہیں مانتا، میں تو اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ یہ کوئی آپ بہت بڑے سپر مین نہیں ہے، یہ کوئی دلیری بھی ہاں نہیں ہے، یہ دلیری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کی بات نہیں سنتے تو آپ بہت بڑے مرد ہیں۔ آپ مرد تب کنسیڈر کیے جائیں گے جب آپ عورت کی تعظیم کریں گے، ایک ماں کی صورت، ایک بہن کی صورت اور ایک بیوی کی صورت، کیونکہ بیوی آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے میں جو آخری الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کون سی عورتیں؟ آپ کی بیویاں، وہ جو آپ کے نکاح میں ہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو اگر آپ ماننے والے ہیں جو ہے وہ رسول کے، اگر آپ ماننے والے ہیں اسلام کے، اور اگر آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو پہلا فرض ہی نہیں ادا کر رہے آپ، پہلی آپ نے بات ہی کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ یعنی ہمارے پاس انفارمیشن کی اور ایجوکیشن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے سائیکلوجیکلی بہت ساری بیماریاں بھی ہیں جس کو ہم ڈینائی کر دیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ مرد جو تشدد کرتے ہیں، یہ مرد جو ذہنی ٹارچر کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر مرد نارسسسٹ ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس کا اندازہ جو ہے قانون تو نافذ ہو گیا ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے کے محرکات بھی تو دیکھیں کہ ایک آدمی جو کسی کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے اس کی اپنی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ کوئی ایک نارمل بندہ جو ہے وہ تو اپنی بیوی کی تصدیق نہیں کرے گا، وہ تو بیوی کی جو ہے وہ کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا نہیں کرے گا یا اس کی بے عزتی نہیں کرے گا۔ کون بے عزتی کرے گا؟ وہ بے عزتی کرے گا جو احساس کمتری کا شکار ہے، جس کو احساس برتری میں آنے کے لیے شکار ہوگا، اور اگر وہ نارسسسٹ ہے تو وہ ہر اس جگہ اپنی بیوی کو ذلیل کرے گا جہاں اسے یہ لگے گا کہ 4 بندے بیٹھ کر جو ہے وہ میری تعریف کریں اور واہ واہ کریں۔ تو
تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں سمجھنی ہوں گی, اور اس پہ سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی. مجھے آج بہت خوشی ہے کہ خواتین کے لیے یہ بل پاس ہوا ہے. اب بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایڈوکیٹ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ خواتین کے لیے بہت کام کر رہی ہیں. تو میں ان سے یہی بات کر رہی تھی, بلکہ ہم 1-2 کیسز جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں. میں ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے ان سے بات بھی کرتی رہتی ہوں اس حوالے سے. اور اگر خواتین کو کوئی ریلیکس دینا ہو یا ان کے لیے کوئی معاملات ہوں تو ہماری پوری ٹیم ہے, لیگل ٹیم ہے جو یہ ساری چیزیں کرتی ہے. اور بہت سارے ہمارے لیگل جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انصاف دلا سکے, اویئر جو ہے نا اویئرنیس دی جا سکے زیادہ سے زیادہ. اچھا قرۃ بل تو آ گیا ہے, اب اس کی امپلیمنٹیشن, جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے نا تو اس کی ایکسیپٹنس میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے, ڈیلے ہوتا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن لگتا ہے نا کہ جب تک وہ بہتر نہیں ہوگی تب تک اس بل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارا جو تھانہ کلچر ہے, پولیس کلچر, آپ دیکھیں وہاں پر خواتین جاتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر رہی ہوتی ہیں, وہ باہر نکلتی ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہیں. تو کیا ابھی ان چیزوں کو بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ بل تو آ گیا لیکن باقی جو ایکسٹرنل کچھ فیکٹرز ہیں ان کو بھی بہتر ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی جب کوئی بھی نیا بل آتا ہے, یہ اسپیشل لاز ہوتے ہیں کیونکہ جنرل لاز تو پہلے سے پریویل کر لے ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن موجود ہے جس میں ویمن رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں, اس میں پاکستان پینل کوڈ ہے, اس میں ساری وہ جرائم ہیں ان کی سزائیں موجود تھیں. جب کوئی اسپیشل لا ہوتا ہے تو یہ پریویل کرتا ہے. اس کے لیے اسپیشل پروسیجر بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے. اب اس میں جو پروسیجر پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں جب بھی کوئی وکٹم ہوگا وہ اپنی اپلیکیشن لائے گا کورٹ کے اندر تو وہ پروٹیکشن آفیسر جو ہے وہ اس کو فالو کرے گا. اس میں سب سے پہلے تو جو انٹرم آرڈر پاس کیا جائے گا, یعنی کہ انٹرم آرڈر کے تحت اس خاتون کو اس گھر سے نہیں نکالا جا سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے خواتین اس لیے باہر نہیں آتی تھیں کہ وہ کہاں جائیں گی, ان کو پروٹیکشن کا ایشو تھا. ہاں, اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ریاست جو ہے سامنے آئی ہے اور ریاست نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ریاست کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. اگر ریاست پروٹیکشن دیتی ہے خاتون کو یا کسی بھی ایسے فرد کو, یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے, اس لا کا نام ہے ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن اینڈ پریونشن ایکٹ 2025. یعنی کہ گھر میں اگر کسی کے خلاف بھی وائلنس ہو رہی ہے, کسی کے خلاف بھی, وہ کوئی بھی عورت ہے, مرد ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, ہاں بزرگ ہیں, کوئی, ہاں بالکل, بالکل یہ پرٹیکولرلی صرف بیوی کو لے کے نہیں ہے, یہ سب کے لیے لا ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ باہر آئیں گے اپلیکیشن دیں گے تو سب سے پہلے تو ان کو اس گھر سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ وہ اسی گھر میں رہتے ہوئے. دوسری جو بات ہے کہ موسٹلی جو کیسز ہیں وہ میل یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہوتے ہیں, تو اس میں جو بچوں کی کسٹڈی ہے وہ بیوی کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہوتی ہے. یعنی کہ عورت کو جو سب سے زیادہ بلیک میل کیا جاتا ہے وہ بچے چھین لیے جاتے ہیں. تو کورٹ ایسی صورت میں خواتین جو خاتون ہیں بچے انہی کے پاس رہنے دے گی, اور اس کو باؤنڈ کیا جائے گا ہسبینڈ کو کہ وہ نہ بیوی کو گھر سے نکالے گا اور نہ ہی وہ بچوں کو اسکول سے ہٹائے گا, نہ کالج سے ہٹائے گا. چیز جو ہے وہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بچے جو ہے نا جب والدہ کے حوالے کیے جاتے ہیں, یہ بچے نا والد کے حوالے کرنے چاہیے. اچھا, کیوں؟ کیونکہ مرد کو تو آپ نے آزاد کر دیا, مرد تو آپ ایک عورت پہ تشدد بھی کر رہا ہے, اس کو باہر بھی نکال دیا, اس نے اس کو جو ہے وہ ہر طرح سے ہراس بھی کر دیا, مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر بھی کر دیا, اوپر سے جو بچوں کی ذمہ داری تھی اسے اس سے بھی آزاد کر دیا. اب وہ جائے گا دوسری شادی کرے گا, تیسری شادی کرے گا, یا پھر باہر جو ہے وہ جو بھی کرے گا, لیکن اس پر ذمہ داری تو آپ نے نہیں ڈالی. آپ نے تو ماں کے حوالے بچے کر دیے. ایک ماں جس کے پاس پہلے کوئی جاب نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, اور وہ بچے بھی سنبھالے, اس کی ذمہ داری بھی سنبھالے, اور ساری زندگی پھر ان کو پالنے پہ لگا دے, اس عورت کا کیا قصور ہے؟ نہیں, اس بل کے تحت یہ بھی ہے نا, اس بل کے تحت جو سب سے اچھی بات ہے وہ اس عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا, اس کو گھر سے بالکل نہیں نکال سکتا. ہاں, یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اس خاتون کو وہ گھر سے نہیں نکال سکتا, بچوں کو اسکول سے نہیں ہٹا سکتا. یعنی کہ کسی بھی قسم کا جو مینٹل سٹریس ہے خاتون کو دیا جا سکتا ہے وہ اس کو نہیں دے سکتا. جیسے کہ اس کو خاتون کو وہ طلاق کی دھمکی نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا, یا جو دوسرا سٹریس ہماری سوسائٹی میں دیا جاتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا, اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا. تو اس سٹریس کو بھی یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ اس کو کورٹ میں ثابت کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. لاسٹلی قرۃ العین, اس طرح کے کوئی بھی کیسز آئیں گے تو عدالت کو کتنا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اتنے ٹائم پیریڈ میں اس کو کمپلیٹ کریں؟ اس کو جو ہے سمری ٹرائل اس کا ہوگا, اور 90 ڈیز کے اندر کورٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہے
کہ 90 ڈیز کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کرے گی, اس کو وائنڈ اپ کرے گی. مطلب اس کا فیصلہ جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر جی کورٹ باؤنڈ ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر اس کا فیصلہ کرے گی. اس طرح سے نہیں ہے کہ سالوں سال تک ایک پروسیجر ہے جو چل رہا ہے فیملی کورٹس میں, گواہ نہیں آ رہے, یہ نہیں ہو رہا. تو ایک سمری پروسیجر دیا گیا ہے جس میں ایز سون ایز پاسبل. نمبر 1 تو انٹرم ریلیف ملے گا, انٹرم ریلیف میں آپ کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا. نمبر 2 آپ بچوں کی کسٹڈی خاتون کے پاس ہوگی. نمبر 3 آپ کا خرچہ نہیں روکا جا سکتا. نمبر 4 90 ڈیز کے اندر اندر اس درخواست کا فیصلہ کیا جائے گا. مطلب 5-6 مین پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو سمری بنا کے بتا دی بنا کے آپ نے کہ 90 دن میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے. عدالت اس چیز کے حوالے سے باؤنڈ ہے. تو یہ جو نیا ڈومیسٹک گھریلو تشدد اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2025 ہے, پارلیمنٹ سے منظور کر لیا گیا ہے. اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے کیا فائدے ہوں گے آنے والے دنوں میں, اور اس پہ بات کرنے کے لیے قرۃ العین ورک اور ڈاکٹر نبی علی خان ہمارے ساتھ موجود تھی. دونوں کا بہت شکریہ, تھینک یو کہ آپ دونوں آئیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.